ہے کہ ایم کیو ایم کا دھرنا ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوسرا رابطہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں حلقہ بندیوں کے متعلق مطالبات سے پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے مطالبات پر آج جواب دے گی۔ دونوں جماعتوں میں معاملات طے ہونے پر پیپلز پارٹی وفد کا ایم کیو ایم مرکز آمد کا امکان ہے، اور اب کیا امکانات نظر آ رہے ہیں بتائیں گے کراچی سے ہمارے نمائندے محمد اشد۔ بتائیے کن نکات پر ڈیڈ لاک ہے اور اب کیا معاملہ فائنل ہوگا؟ جی دیکھیں، بلدیاتی حلقہ بندیوں کے معاملے پر ایم کیو ایم جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے خفا تھی، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے وہ دھرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ ریڈ زون کا علاقہ ہے کراچی کا فوارہ چوک، جہاں پہ ایم کیو ایم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پر بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 12 فروری کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے۔ اب 12 فروری کو ایم کیو ایم کی جانب سے دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے حتمی فیصلہ آج ہوگا، کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوسرا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے۔ پہلے یہ دونوں جماعتوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، لیکن ذرائع اب اس حوالے سے تصدیق کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی وفد سے بلاول ہاؤس میں۔ ایم کیو ایم نے اس ملاقات میں کراچی اور حیدرآباد میں حلقہ بندیوں کے متعلق مطالبات سے پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے مطالبات مانے گی یا نہیں مان رہی ہے، اس پر آج جو ہے وہ حتمی جواب پیپلز پارٹی کی جانب سے ایم کیو ایم کو دے دیا جائے گا۔ دو جماعتوں میں معاملات طے ہونے پر جو ہے وہ امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وفد ایم کیو ایم کے مرکز پر پہنچے گا اور ان کو اس حوالے سے اپنے جو بھی ایم کیو ایم کے تحفظات تھے اور جو بھی ان کے مطالبات تھے اس کو پورا کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو پھر ایم کیو ایم کا جو 12 فروری کو جو دھرنا دینے کا ایم کیو ایم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا اس کو منسوخ بھی کیا جائے گا۔ تو جو ایم کیو ایم ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے تصدیق کرتے ہیں کہ اگر آج ان کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کا جو 12 فروری کو جو دھرنا دینے کا اعلان تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات جو تھے وہ منعقد ہوئے تھے، اور ایم کیو ایم ان بلدیاتی آج حتمی جواب ایم کیو ایم کو دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ محمد اشد۔ خبر ہے کہ پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ عدالت کا الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کے بعد شیڈیول جاری کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے، یقینی بنایا جائے الیکشن مقررہ وقت میں کروائے جائیں۔ تحریری فیصلے میں یہ متن ہے: الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے جبکہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ اب فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ نگران حکومتیں 64 روز سے زیادہ الیکشن نہیں روک سکتے۔ شہباز گل نے کہا اتوار کو 10 بجے کے بعد الیکشن کا اعلان آئین شکنی ہوگا۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب فیصلہ بند کمروں میں نہیں، اب فیصلہ پاکستان کے ووٹر کریں گے کہ اس ملک کے اوپر کون حکمرانی کرے گا۔ یہی آئین اور قانون کا تقاضا ہے، یہی جمہوری روایات کا تقاضا ہے۔ میں قائم مقام جو حکومتیں بنی ہیں پنجاب میں، خاص طور پہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں 64 دن سے زیادہ آپ الیکشن نہیں روک سکتے۔ آپ کی مدت 64 دن رہے گی اور آپ کا واحد کام آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں الیکشن کرانا ہے۔ اس کے علاوہ کہ آپ شفاف الیکشن کرائیں اور انتخابات کرائیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ شفاف انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں کہ آئین اور قانون میں اس کی سزائیں درج ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ نہیں بھولنا کہ اللہ کی ذات کے بعد ان عدالتوں نے آج عمران خان کو اور پاکستان کی عوام کو انصاف دیا ہے۔ دیکھیے، رات کے 9:30 بجے آزاد عدلیہ نے پاکستان کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ اس اتوار کو رات 10 بجے اگر اس کے بعد انہوں نے اسکیجول کا اعلان کیا تو یہ آئین شکنی کر چکے ہوں گے۔ پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کا امکان موجود ہے۔ حکومتی اداروں نے الیکشن کمیشن کی معاونت نہ کی تو پنجاب میں انتخابات کا انعقاد مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک اور امکان موجود ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی
इंट्रा कोर्ट अपील हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो। दूसरा सवाल होगा, वो भी बहुत अहम होगा, कि इस फैसले की एनफोर्सेबिलिटी, अमल दरामद। हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, अगरचे वो भी गैर मामूली फ़ैसला था कि अगले दिन इंतखाबात करा दिए जाएँ मकामी हुकूमतों के इस्लामाबाद में, एनफोर्स नहीं हो सका। हुकूमत के तमाम इदारों को मामलत करनी पड़ेगी तो फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ये महसूस किया कि उसकी कोई मामलत नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली पैसे भी उसको जारी नहीं कर रहे, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। सुप्रीम कोर्ट भी यही डायरेक्शन देता है, तो मेरे ख्याल में इदारों के पास कोई चॉइस नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि खुद इस्तीफ़े देने वाले ऐवान को इम्पोर्टेड कहते रहे, अब इसी पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है, इस मुआहदे से पीछे हटना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। IMF के पास हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही, IMF के पास इमरान खान साहब गए थे, और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था, आपने उसको कंक्लूड करना होता है। ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। हम इंशाल्लाह, हमने पहले भी कंक्लूड किया था IMF का प्रोग्राम, पूरी कोशिश करेंगे कि इस IMF के प्रोग्राम को कंक्लूड भी करें और इस कोशिश के साथ करें कि आवाम पे कम से कम बोझ हो। बात जो सामने आई है कि इन्होंने खुद इस्तीफ़े दिए थे, उस वक़्त ये भंगड़े डाल रहे थे। इस्तीफ़े देने के बाद आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफ़ा दिया है, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं, इसका भी तो जवाब देना। ये नहीं हो सकता कि आपकी मंशा के ऊपर पार्लियामेंट के भी ऑर्डर्स चले, आपकी मंशा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चले, हाई कोर्ट के ऑर्डर चले, और इलेक्शन कमीशन आपके मातहत नहीं है, वो आइन के मातहत है और वो उसके मुताबिक ही फैसले कर। वो मुशीर हैं, वो बग़ैर किसी तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ये प्रो बोनो उन्होंने पहले ही दरख्वास्त की थी और आज प्राइम मिनिस्टर ने कल उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च की बजाय 19 मार्च को कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़िमनी इंतखाबात वाले दिन मुतालिका हल्कों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी, जबकि कमीशन मुतालिका सूबों को इन हल्कों में मकामी छुट्टी के लिए ख़त लिखेगा। जवाब में कहा गया, इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात कराने का पाबंद है। 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आईनी खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। उनका कहना है पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाई जाएगी, बिजली की इन टारगेटेड सब्सिडी खत्म और सेल्स कीमत में नए टैक्स लगाए जाएंगे। हुकूमत का 170 अरब रुपए के टैक्सेस नाफिज करने का फैसला, तवानाई के शोबे में अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म, गैस शोबे का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़जाना की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। बिजली की पैदावार 3000 अरब और रिकवरी सिर्फ 1800 अरब रुपए की होती है। गुज़िश्ता 5 बरसों में कर्जे 70% बढ़े, महंगाई बढ़ी और माशी तबाही आई। सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है, इसमें 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। This is one of the understanding and agreement. वज़ीर ख़जाना ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब की ग्रांट बढ़ाने का ऐलान किया, मगर मिनी बजट की सूरत में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान ना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हुकूमत IMF से मुआहदे की शराइत बताने को तैयार नहीं। हुकूमत अवाम पर महंगाई का बम गिराने लगी है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डिस्कशंस तो मुकम्मल हो गई और IMF का वफ्द यहां से रवाना हो गया, लेकिन कौम को नवीद नहीं सुनाई गई कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप मुआहदा करने जा रहे हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप लागू करेंगे तो आवाम पर उसका क्या असर पड़ेगा। लोग इस वक्त इस हुकूमत की, मुस्लिम लीग की, इस नाकाम हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। न ये मईशत को संभाल सके,
نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکے، نہ یہ صنعت کا پہیہ چلا سکے، نہ یہ بے روزگاری کا جو ایک نیا طوفان برپا ہو رہا ہے اس کو تھامنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، اور ان 9 مہینوں میں ان کی کارکردگی عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ نویں اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں مالی استحکام کے لیے مستقل ریونیو اقدامات، سبسڈیز میں کمی کو ترجیحات قرار دیا گیا ہے۔ IMF نے وزیر اعظم کی جانب سے پالیسیز پر عمل درآمد کے عزم کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ قسط کا حصول، IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات، IMF کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ IMF مشن تعمیری مذاکرات پر پاکستانی حکام کا شکر گزار۔ اعلامیے میں IMF کا وزیر اعظم کی جانب سے پالیسیز پر عمل درآمد کے عزم کا خیر مقدم۔ مذاکرات میں بیرونی ناہمواریاں دور کرنے پر قابل ذکر بات چیت ہوئی۔ مستقل ریونیو حصول کے اقدامات، نان ٹارگیٹڈ سبسڈی میں کمی، غریب طبقے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر بھی بات ہوئی۔ پالیسیز پر عمل درآمد کے لیے تفصیلات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ کن پالیسیز پر بروقت عمل درآمد سے پاکستان میں میکرو استحکام آئے گا۔ ورچوئل مذاکرات جاری رہیں گے۔ پائیدار ترقی کے لیے سرکاری شراکت داروں سے مالی مدد پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ غریب ترین طبقے کے سماجی تحفظ بڑھانے کے ساتھ گردشی قرض میں کمی کر کے توانائی کے شعبے میں عملداری یقینی بنانے پر بات چیت کی گئی۔ IMF مشن چیف نے کہا ہے پالیسی سطح کے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پیداواری صلاحیت میں اصلاحات اور لیبر فورس میں خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستانی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ سرمایہ کاری اور برآمدات کی بجائے نجی اور حکومتی اخراجات پر انحصار کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت نازک مرحلے پر پائیدار ترقی کے لیے عدم توازن کے دیرینہ مسئلے کا حل ضروری، مالی وسائل کی تقسیم میں خرابیاں دور کرنا بھی ناگزیر۔ عالمی بینک نے کر دیا خبردار۔ ورلڈ بینک نے حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو سالانہ 6 سے 8% معاشی ترقی کی ضرورت ہے، جبکہ وسائل کے اعتبار سے پیداوار کا نہ ہونا ملکی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تمام شعبوں میں ٹیکسوں کو ہم آہنگ کرنے سے ہی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے بجائے مینوفیکچرنگ اور تجارتی شعبے کو بہتر کیا جائے۔ تجارتی پالیسی سے برآمدی شعبوں میں برآمد مخالف رویوں کو ختم کیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 22% خواتین ملازمت کرتی ہیں۔ اس شرح کو بڑھانے سے ترقی میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے اور GDP کی شرح 23% تک بڑھ سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ کرنا اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں فی کس خام قومی پیداوار کی شرح کم رہی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا ہے کہ پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر $4 کروڑ غیر قانونی طور پر باہر جا رہے ہیں۔ حکومت فورن کرنسی کی اسمگلنگ پر قابو پالے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف منظم اقدامات کرنا ہوں گے۔ فورن کرنسی کی اسمگلنگ روکنے سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف تمام مقدمات کو یکجا کر کے سماعت 16 فروری تک ملتوی کر دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز کا وزیر اعظم بننے کا چانس نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب نہیں چلے گا، سارے لالچی نواز شریف کو گمراہ کرتے ہیں، عمران خان پر ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، شاہد خاقان عباسی عہدوں سے بڑی شخصیت ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مزید کہا ہم انتخابات 2025 میں ہوں گے۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز آج 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گی، تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی، شاہد خاقان عباسی کے گھر بھی جائیں گی۔ پارٹی کا تنظیمی کنونشن مسلم لیگ ہاؤس چک شہزاد میں منعقد ہوگا۔ مریم نواز 12 فروری کو اسلام آباد کے تنظیمی اجلاس میں شرکت کریں گی۔ تحفظات دور کرنے کے لیے شاہد خاقان عباسی سے ان کے گھر جا کر ملاقات کریں گی۔ مریم نواز کی اسلام آباد میں قیام کے دوران سیاسی رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوگی۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارش پر 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ 18 نئی ادویات کی قیمتوں کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے پیراسٹامول والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی منصوبوں کے لیے گئے قرض پر سود کی 76 ارب روپے رقم بھی اب عوام ادا کریں گے۔ ای سی سی نے بجلی صارفین پر 1 روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی منظوری دے دی۔ 300 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر سرچارج لاگو ہوگا۔ بجلی بلوں پر فائنانس سرچارج رواں سال مارچ سے جون تک لاگو رہے گا۔ ای سی سی نے آئی ایم ایف کی ہدایات کی روشنی میں نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ پلان کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ملک میں مہنگائی میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 34.83% ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران چکن، دالیں، گھی، لہسن، آلو، ایل پی جی سمیت 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کے وار جاری، بے قابو گرانی جیبوں پر مزید بھاری پڑنے لگی۔ سالانہ بنیادوں پر گرانی کی شرح 34.83% تک پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایک ہفتے کے دوران چکن، دالیں، گھی سمیت 29 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں۔ زندہ مرغی 27 روپے اضافے سے 415 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھی 29 روپے مہنگا ہو کر 548 روپے فی کلو پر جا پہنچا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 104 روپے بڑھ کر 3500 روپے ہو گئی۔ دال ماش کی قیمت میں 9 روپے فی کلو جبکہ دال چنا کی قیمت میں 4 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران آلو 4 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے۔ لہسن کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران پیاز، ٹماٹر، چینی سمیت 5 اشیاء ضروریہ سستی ہوئی جبکہ 17 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے لیے 4 لاکھ کارکنوں کی گرفتاریوں کا ٹاسک دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اپنے قائد کی کال پر لبیک کس طرح کہیں گے، اس کے جواب کا تو سبھی کو انتظار ہے، مگر اس سے پہلے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک ہے کیا اور خطے میں ایسی تحریکیں کب کب چلی ہیں، کس طرح کے انجام کو پہنچی اور کیا نتائج حاصل کر سکیں گی۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ کی خصوصی رپورٹ۔ سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک کس انجام سے دوچار ہوگی، اس کے لیے تو کرنا ہوگا وقت کا انتظار، مگر اس سے قبل یہ ضرور جانچا جا سکتا ہے کہ جیل بھرو تحریک ہے کیا اور اب تک چلائی گئی ایسی تحریکیں کیا نتائج دے سکیں۔ جیل بھرو تحریک کو مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو دباؤ میں لانے کا ایک حربہ کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد رضاکارانہ گرفتاریوں کے ذریعے اپنی عوامی مقبولیت ثابت کرنا بھی ہے، تو ساتھ ہی ایسی سیاسی جماعت یا گروہ کا تاثر قائم کرنا بھی جس کے لیے عوام ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ ہدف ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں جمع کرنا کہ ریاست کے لیے ان زندانوں کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ بر صغیر میں گرفتاریوں کو سیاسی حربے اور حکومت پر دباؤ کے لیے استعمال کی روایت قیام پاکستان سے قبل کی ہے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے کانگریس کے رہنما موہن داس گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں جان ڈالنے کے لیے اجتماعی گرفتاریوں کا طریقہ کار اپنایا۔ اس تحریک میں 60,000 سے زائد افراد گرفتار ہوئے، جن کی اکثریت بغیر کسی مقدمے کے تقسیم ہند تک قید رہی۔ یوں یہ تحریک فوری طور پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ 1947 میں مسلم لیگ نے خضر حیات ٹوانا کی یونینسٹ وزارت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، جس دوران احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے از خود گرفتاری کی مہم چلائی گئی۔ پولیس ان مسلم لیگی رضاکاروں کو گرفتار کر کے شہر سے دور چھوڑ دیا کرتی تھی۔ پھر قیام پاکستان کے بعد بڑی تعداد میں جیل بھرو تحریکیں چلیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک کی ابتدا بھی رضاکارانہ گرفتاریاں پیش کرنے سے ہوئی۔ یہ جڑی ہوتی ہیں تحریکیں سول نافرمانی کے ساتھ۔ کوئی قانون ہوتا ہے، آپ اسے توڑتے ہیں، دفعہ 144 لگی، آپ اس کو وائلیٹ کریں گے، کبھی پکڑو۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھی لوگوں نے گرفتاریاں دیں، قانون شکنی کے ساتھ جڑی ہوئی تحریک ہے، اس کو سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں کسی حد تک اگر کوئی ایسی تحریک ملتی ہے جس میں جیلیں بھرنے کی کامیاب کوشش ہوئی تو وہ تحریک بحالی جمہوریت جو MRD کے نام سے معروف ہے کہی جا سکتی ہے۔
जिस दौरान मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली की मुजाहमती जद्दोजहद में शिद्दत लाने के लिए जेल भरो तहरीक शुरू की गई। ज़ियाउल हक के खिलाफ 1981 में शुरू होने वाली MRD की तहरीक का ज्यादा जोर सूबा सिंध में था, जबकि पंजाब की शमूलियत न होने के बराबर थी। MRD के प्लेटफॉर्म से रजाकाराना गिरफ्तारियों की इस तहरीक में तकरीबन 15,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अक्सर जेलों में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदी हो गए। असीरान में वकील, सियासी रहनुमा और कारकुनों के अलावा हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे, जिसने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी। 1986 में MRD के प्लेटफॉर्म से ज़िया हुकूमत के खिलाफ दूसरी मर्तबा जेल भरो तहरीक शुरू हुई, जिसे कोड़ों और तशद्दुद से दबाया गया। ये तहरीक ज़ियाउल हक के इक़्तिदार के खात्मे में तो नाकाम रही, मगर इस आमराना दौर को अवामी तौर पर गैर मकबूल जरूर कर गई। 1994 में महाजर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जेल भरो तहरीक का आगाज किया गया, जिसमें बुनियादी मुतालबा कराची में पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन को खत्म किया जाना था। 18 नवंबर 2004 को जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने उनकी जमात की 28 नवंबर की मुशर्रफ की वर्दी न उतारने के ऐलान के खिलाफ रैली में रुकावट डाली तो जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। 6 नवंबर 2007 को खैबर पख्तूनख्वा के वकीलों ने मुल्क में एमरजेंसी के खात्मे और आइन और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। 13 नवंबर 2007 को पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से एमरजेंसी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने सियासी जमातों के 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। 15 जनवरी 2018 को तहरीक लब्बैक के मौलाना अशरफ जलाली ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 27 जनवरी 2018 से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। उनके मुतालबात थे कि राना सनाउल्लाह इस्तीफा दें और तहरीक के कारकुनों का अजाला किया जाए। PTI के चेयरमैन इमरान खान भी इससे कबल 8 अक्टूबर 2022 को मियांवाली के जलसे में पार्टी कारकुनों को धमकियों के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसको बाद अज़ां बगैर किसी अमल दरामद के भुला दिया गया। और अब 4 फरवरी को इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, फिर इसे 90 रोज में असम्बलियों के इलेक्शन से मशरूत कर दिया, जिसका नतीजा अभी बाकी, जबकि गलगला काफी ज्यादा है। क्या तहरीक इंसाफ लाखों कारकुनों की गिरफ्तारियां पेश करने में कामयाब रहेगी? तहरीक इंसाफ की एक ठीक है, बहुत बड़ी फॉलोइंग जरूर है, लेकिन क्या ऐसे लोगों की तादाद मौजूद है जो इसका, अगर ये कोई तहरीक इस किस्म की होती है तो आपको हज़ारों में जो है आपको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, तो क्या आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे? दूसरी जानिब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, सड़कों पर भी नहीं निकलेंगे। तो फिर सवाल ये है कि क्या कारकुन गिरफ्तारियों के लिए खुद थानों में पेश होंगे? अगर खुद पेश होंगे तो गिरफ्तार किस जुर्म में होंगे? क्या मुल्की कानून बिला जुर्म रजाकाराना गिरफ्तारियों की इजाजत देता है? अगर गवर्नमेंट 144 नहीं लगाती है शहर में, ये मुजाहरे करते रहे अपने शहर में, इन्हें गिरफ्तारी नहीं करेगा कोई। अगर गिरफ्तारी की तो फिर देखना ये होगा कि PTI का रिस्पांस क्या है पब्लिक का। अगर वो और ओवरवेलमिंगली इसके सपोर्ट में आते हैं तो फिर गिरफ्तारी, वैसे ही जेल में जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे, थानों में कहाँ इतनी जगह है। कुछ तजियाकारों का ये भी मानना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कमाल ये भी है कि वो माजी की सियासी नाकामियों को भुलाकर निहायत इत्मीनान से आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है जेल भरो तहरीक भी सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरह का सियासी ऐलान साबित हो। जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या नहीं, इससे कबल ये सवाल ज्यादा अहम और दिलचस्प है कि जेल भरो तहरीक का आगाज भी हो सकेगा या नहीं। कुछ सियासी पंडितों के ख्याल में हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ऐलान करदा ये तहरीक खुद तहरीक इंसाफ के लिए दर्दे सर नजर आती है कि इसका कामयाब आगाज कब और कैसे करना है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची की सियासत 10 बरसों में यकसर तब्दील होकर रह गई है। MQM पाकिस्तान की मकबूलियत में वाज़े कमी हुई है। तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात में कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में वो पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर रही। सियासी रहनुमा, नाक़दीन और शहरी इस बारे में क्या राय रखते हैं? कराची से ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कसीर सकाफती शहर, ये वो शहर है जहां एक ज़माने में MQM का तूती बोलता था, लेकिन अब MQM के उम्मीदवार का
الیکشن جیتنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کراچی کے عوام کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنی جانب راغب کر لیا ہے؟ کراچی میں 1988 کے بلدیاتی انتخابات سے 2015 کے بلدیاتی انتخابات اور اس دوران ہونے والے تمام عام انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ اس شہر کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہوا کرتی تھی۔ اس کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کی تشکیل ہو یا صوبائی حکومت کی، متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ ایک بڑی حقیقت رہی جو آج بھی قائم ہے۔ وہ کہ اب قومی اسمبلی کی نشستیں بھی بہت کم ہیں، لیکن آج بھی وفاقی حکومت انہی چند نشستوں پر قائم ہے۔ ایم کیو ایم کے عروج اور زوال پر سینئر صحافی اور سیاسی ناقد کی رائے ہے کہ آج کی ایم کیو ایم کو وہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ 22 اگست کے بعد جس طرح تقسیم ہوئی ہے اور پھر پی ایس پی بنی، پھر فاروق ستار الگ ہو گئے، پھر موجودہ ایم کیو ایم پاکستان بھی جو تھی اس نے جس طریقے سے ایم کیو ایم لندن سے اپنا رشتہ جوڑا، تو اس پہ ایک کنفیوژن اردو اسپیکنگ ووٹر کے اندر جو ایم کیو ایم کا ووٹر تھا اس میں نظر آتا ہے ہمیں، اور ایک ہمدردی کا فیکٹر بھی چلا گیا الطاف حسین کے ساتھ، اور ایک فیکٹر ایسا بھی چلا گیا کہ جنہیں جو بالکل مایوس ہو کے الگ ہو گئے۔ 2013 کے عام انتخابات میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف اس شہر کی دوسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری اور شہری سیاست میں لوگوں کے پاس متبادل آپشن سامنے آیا۔ کراچی کے نوجوانوں، خواتین اور ایک بڑے طبقے نے ایک روایتی اور خوف کی فضا کو توڑتے ہوئے عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور ایم کیو ایم کے گڑھ سمجھے جانے والے اضلاع وسطی، غربی، شرقی، جنوبی اور کورنگی میں اگلے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنا دیا۔ کراچی 2015 کے بعد اوپن ہو چکا تھا، کوئی اس کا وہ نہیں تھا کہ جی ڈیسائسو کہ ہوا کا رخ کدھر ہوگا، تو اس سلسلے میں پھر یہ ظاہر ہے کہ ایک جو پوری ایک ملک گیر فضا بن گئی تھی، پی ٹی آئی کے حق میں یہ بنا دی گئی تھی، تو اس کا اثر لامحالہ کراچی پہ بھی پڑنا تھا، تو وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے گئے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا پھر ضمنی انتخابات، ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے شہریوں کی دلچسپی سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں سے کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں پھر بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ وہی اس شہر کی نمائندہ ہیں اور ہر سیاسی جماعت کے مطابق شہری صرف ان کے ہی ووٹر ہیں۔ اس شہر کے عوام، اس شہر کے لوگ آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ 15 جنوری تاریخ 7 دن تھا جب ایم کیو ایم نے ڈی لمیٹیشن کے خلاف بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تو اس شہر کے اندر پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ 5 سے 7% ووٹ کاسٹ ہوا۔ اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کراچی شہر کو ہم نے ہمیشہ اون کیا ہے، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان منتخب ہوئے، اس پر بھی بھرپور توجہ دی۔ کراچی شہر کو پیپلز پارٹی اون کرتی ہے، ہمیشہ اس نے اون کیا ہے۔ جب بھی الیکشنز کراچی کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، ابھی یاد رکھیں گے تحریک انصاف جو ہے وہ نمبر 1 سیاسی جماعت آئے گی۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان سب کو ہم یہ جو ہے اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ تحریک انصاف مقابلہ کرے گی اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے گی۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا چلا گیا۔ سیاسی قیادت تو تبدیل ہوئی، لیکن اس شہر کے باسیوں کے مسائل جوں کے تو موجود رہے۔ جب بھی یہ لوگ اپنے اقتدار میں آئے تو انہوں نے دعوے تو بڑے کیے، لیکن اس حساب سے وہ کام جو ہے پرفارمنس دکھا نہیں سکے۔ عوام کو سہولت دینا پارٹی جو دیتا ہے وہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ مائگریشن ہو جا رہی ہے کراچی کے اندر، کراچی کے حالات ٹھیک ہے نہیں اور کسی کو بننے دیتے ہیں نہیں۔ چہرے بدلتے گئے، لیکن اسٹریٹ کرائمز، پانی، سیویج اور کچرے سمیت دیگر بنیادی مسائل آج بھی اس شہر پر بدنما داغ کے طور پر موجود ہیں۔ کیا اس شہر کو دوبارہ کوئی مسیحا ملے گا یا یہ لوگ ایسے ہی بے یار و مددگار رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سب کو چاہیے، آپ کو اور مجھے بھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طلحہ ہاشمی، دنیا نیوز،